اس کے دل میں غصہ ڈالا، اس کے دل میں جوش ڈالا، اس کو غضبناک کیا، اس کو سزا دینے والا کیا، کس نے؟ اللہ عز و جل۔ تمہیں سزا اولاد کتنی باتیں بتاؤں، تو وہ خاتون جو تھی تو میں نے اس کو سمجھایا، وہ بیچاری کہنے لگی کہ میں نے اتنی خون پسینے کی کمائی سے اولاد کو، میں نے کہا آپ نے اولاد کو پالا، آپ نے اولاد کو بڑا کیا، آپ نے اولاد کو کالج ڈگریوں میں ڈال کر ڈاکٹر اور انجینئر بنایا۔ اللہ کا جو حکم تھا اولاد کے بارے میں اس کو آپ نے پورا نہیں کیا، آج اس کی سزا آپ کو مل رہی ہے۔ شکایت نہ کرو، شکایت نہ کرو اولاد کی، یہ قصور ماں باپ کا ہے۔ قرآن پڑھ لو، قرآن پڑھ لو۔ اللہ فرماتے ہیں قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے تم پر عذاب بھیجے اوپر سے اور نیچے سے، یا تم کو گروہ ادھر گروہ کرے اور لڑا دے۔ یہ لڑائیاں، گھر گھر میں لڑائیاں، شوہر کا ستانا، اولاد کا ناک میں دم کرنا، یہ تو اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں، اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ بتاؤ تم مسلمان ہونے کی حیثیت سے بات مانتی ہو کہ نہیں مانتی کہ کائنات کی، پوری دنیا کی، سارے عالم کی، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر چیز اللہ عز و جل کے قبضے میں ہے؟ مانتی ہو کہ نہیں؟ ہاں مانتے ہیں۔ جب یہ مانتی ہو تو سمجھ لو وہ جو اولاد تمہیں پریشان کرنے پر لگی ہے اس کے دل کو اللہ نے پھیرا، اس کے دل میں بغاوت ڈالی، اس کے دل میں نافرمانی ڈالی، اس کے دل میں سرکشی ڈالی، اسے غضبناک کر دیا، اسے غصے میں مبتلا کر دیا، اسے درد اور نشے میں لگا دیا، اسے برے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر جی ایسا بنا دیا کہ تمہاری راتوں کی بھی نیند اڑ گئی، تمہارا دنوں کا چین و سکون چھن گیا۔ یہ ساری عذاب کی شکلیں ہیں میری ماں بہنوں، سارے عذاب کی شکلیں ہیں۔ جو آپ خوش ہیں تو عالم ہمارا عالم ہے، وگرنہ اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے۔ جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس گھر پر، جس فرد پر، جس قوم پر، جس جماعت پر، جس ملک پر، جس شہر پر، جس قصبے پر متوجہ ہو، جس طرف کو رخ کیا تو نے گلستان ہو گیا، تو نے منہ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا، تو نے رخ پھیرا جدھر سے وہ بیاباں ہو گیا۔ بیابان جنگل میں الحمدللہ دنیا پر ہے، بہت سے ملکوں میں جاتا ہوں، آتا ہوں، چلتا ہوں، چکر لگاتا ہوں، بڑے بڑے دولت مندوں کو میری ماں بہنوں دیکھ رکھا ہے، ایسے ایسے دولت مند کہ ان کی کوٹھیوں میں اگر ہم جائیں تو ایسا لگتا ہے اللہ اکبر کیا خزانے اس شخص کے پاس ہے۔ کبھی کبھی مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی دولت کی گنتی بزرگ کے پاس بھی نہیں ہوتی، اتنی زیادہ دولت، مگر اندر سے پریشان، حالات میں، مسائل میں سکون نہیں، بیوی نے مقدمہ کر رکھا ہے، کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، اولاد کہیں سے لڑکی کو بھگا کے لے آئی، جی پتہ نہیں تھا، اب ابا جو ہے بیچارہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کو دل کا دورہ پڑ گیا، دولت بہت ہے۔ تو میری ماں بہنوں مختصر وقت ہے، میں آپ کو آج صرف یہ سمجھانے بیٹھا ہوں زندگی میں دین لاؤ۔ دین کہتے ہیں جس وقت میرے اللہ کا جو حکم میری طرف متوجہ ہو بس مجھے اس کو پورا کرنا ہے، نتیجہ کیا ہوگا جو ہو سو ہو، جو ہو سو ہو۔ شادی کرنے چلو، اللہ نے پورا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ایک نظام دیا ہے، طریقہ دیا ہے۔ یہ خود شادی ایک ایسا موضوع ہے، اس میں گھنٹوں کا بیان چاہیے، کیا تباہی مچا رکھی آپ لوگوں نے آج کل۔ ہمارے یہاں ساؤتھ افریقہ میں 90% شادی، 90% بتا رہا ہوں، 95%، 90 سے بھی بڑھا لو، 95% شادیاں کیسے ہوتی ہے؟
سنو میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے یہ رجب کا مہینہ ہے جی، تو رجب کے مہینے میں مثلا اس جمعے میں کہیں سے وہ ہوا کہ بھئی یہاں رشتہ ہے، چلو ذرا آ جاؤ. ایک آدھ چائے کا کپ اور بسکٹ کچھ تھوڑا سا ایسے بیٹھ گئے، دو چار آئے اور اپنا لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو دیکھا، اچھا جواب آ گیا، استخارہ کیا، استخارہ کر کے جواب آ گیا، اچھا بھائی ہاں ٹھیک ہے چلے. اچھا تو اگلے ہفتے نکاح کر لیں کہ جی اگلے ہفتے تو کیا ضرورت ہے اگلے ہفتے کرنے کی، پرسوں کو تو دوسرا جمعہ آ گیا نا، ہم آ جاتے ہیں جمعے میں نکاح پڑھ لیں گے. 2 ہفتے بعد، 3 ہفتے بعد، ہفتے بعد، مہینے بعد، نہ کوئی رسم ہے، نہ کوئی دھوم دھام ہے، نہ کوئی ادھر ادھر کی چیز ہے، اور اس کے بعد ولیمہ ہے کہ جی ہاں بس وہ اگلے دن ہم ولیمہ کر لیتے ہیں، آپ آ جاؤ. تو 5-7 یعنی 50-100 لوگ ادھر سے، 50-100 لوگ ادھر سے حسب حیثیت چلے گئے. لڑکی کا نکاح ہو گیا اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی شروع کر دی. شوہر نے فلیٹ لے لیا اور اپنا فریج وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہوتی ہے، مکان لینے کے بعد وہ اب اس کے والدین نے، شوہر کے والدین نے، لڑکی نہیں، یہاں لڑکی پہ مصیبت کھڑی کر رکھی. خدا کی بندیوں، عقل کے ناخن لو، اپنے جگر کا ٹکڑا پیش کر رہی ہو، کسی کو دے رہی ہو، اور ساتھ میں خزانے بھی چاہیے. تو لڑکی وہ نکاح ہوا، لڑکا جو ہے آرام سے اپنا اس نے ایک فلیٹ لیا کرائے پر یا جیسے بھی، یا اس نے مکان لیا، اور اس کے والد اس کے اندر چولہا رکھ دیں گے اور فریج رکھ دیں گے اور بیڈ رکھ دیں گے اور 2 چیزیں سب ہوگی، اور مطلب 2-3 ہفتے کے اندر پتہ چلا شادی ہوگی، زندگی گزارنی شروع. یہاں کسی مصیبت ہے؟ کیسا وہ بات ہے؟ کیا حالات ہیں؟ خدا کی قسم میں کہہ سکتا ہوں بلا کسی تردد و شک و شبہ کے یہ ہماری بدعمالیوں کے عذاب کی شکلیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کی ہے. مسلط. جب میں نے یہاں پچھلے سال آیا اور تحقیقات کی تو پتہ چلا بہت ساری نوجوان لڑکیاں تو غیروں کے ساتھ جو بھاگ رہی ہیں ہندوؤں کے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین شادی ہی نہیں کر رہے اور عمریں ان کی گزری جا رہی ہے. اور شادی کیوں نہیں کر رہے کہ اتنا جہیز اور اتنا جہیز. سوال، مولانا صاحب چلو ہم لڑکی والے ہم تو چاہتے ہیں کہ مطلب ہم سادگی سے شادی کر لیں، لیکن کوئی ملتا نہیں. آپ سادگی سے شادی دین کی وجہ سے نہیں کرنی چاہتی، آپ سادگی سے شادی کرنا چاہتی ہو کہ ہم سے کوئی مان نہ لے. اور جب آپ کے لڑکے کا نمبر اب کیا ہے ملا، مجھے شادی نہیں کر رہے ہو کہ جی ہاں مناسب کو رشتہ نہیں ملا. جب وہ اٹھ کے چلا گیا تو جو باقی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ جی مناسب رشتے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تلاش میں ہے کسی بہت دولت مند کے، جہاں سے گاڑی بھی ملے اور یہ بھی ملے اور وہ بھی ملے اور وہ بھی ملے، یہ مطلب ہے مناسب رشتہ نہیں مل رہا ہے. آپ کہنا کیا چاہتے ہیں مولانا؟ میں کہنا چاہتا ہوں اور پوری بصیرت سے کہتا ہوں اور اس اللہ پر اعتماد کر کے کہ جس کا وجود برحق ہے، اور اس دین اسلام میں کیے گئے وعدوں پر بھروسہ کر کے کہ جو وعدے برحق ہے، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ تقوی پر، للہیت پر اور صحیح معنوں میں اللہ کے بندے کے فیصلے پر آ جاؤ تو تمہاری لڑکیوں کو بہترین جوڑے اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے، اور تمہارے لڑکوں کو بہترین جوڑے اللہ اپنے خزانوں سے دیں گے، اور پھر تمہارا گھر جنت کی مثال پیش کرے گا. ایسا سکون، ایسی راحت، ایسا قرار و اطمینان بفضله تبارک و تعالی وتوفیقه وکرمه واحسانه ومنه علینا. الحمدللہ ہمیں اللہ نے خود ایسا منظر گھر میں دیا ہے. 2 بہویں رہتی ہیں، آتی ہیں، اور پھر داماد، اور سارے بالکل ایسے شیر و شکر و محبت کا ماحول، کوئی رسم نہیں، رواج نہیں، جہیز نہیں، ادا نہیں، پلا نہیں، کچھ نہیں. دین کہتے ہیں
جس وقت اللہ کا جو حکم ہو بس اس کو پورا کر لو. رات کی تنہائیاں ہیں، موبائل ہاتھ میں ہے، نفس اندر سے جوش مارتا ہے. ذرا دیکھوں پروگرام دیکھنے کے بہانے سے چلی امی سے فون لیا، امی ذرا مجھے نیوز دیکھنی ہے فلسطین کی، ذرا دے دو. لے لیا. اب اماں تو کام میں لگی ہے اور کمرہ بند کر کے بس میں بھول گئی تھی، مجھے نیند آ گئی تھی. نہ نیند آئی نہ بھولی، بلکہ رات کی تنہائی میں لحاف کے اندر لیٹ کر ایسے گندے مناظر دیکھے اور کس سے رابطہ کیا. اس موبائل فون میں ہمارے گھروں کی در و دیوار کے جو حجابات اور پردے پڑے ہوئے تھے خواتین پر، ان سارے حجابات اور پردوں کو چاک کر کے توڑ کے پھینک دیا ہے، ننگا کر دیا سب کچھ. شرم نہیں ہے ان والدین کو جو اپنی جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل فون دیتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا؟ سعودی سے ایک جوان آیا، ہمارے یہاں کی ایک جگہ کا قصہ ہے، اور اگلے دن صبح ہی موٹر سائیکل نئی بریلی نکال کے لے کے گیا. ایک گھر کے دروازے پہ گیا اور پہلے سے بات تھی، اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچی چپکے سے وہاں سے نکلی اور موٹر سائیکل پر بیٹھ کر روانہ. اب ہائے ہلا ہو رہی ہے، فلاں کہاں ہے؟ اس کمرے میں. وہ کہاں ہے؟ اس کمرے میں. دیکھ لو، نہ اس کمرے میں ملتی، نہ اس کمرے میں ملتی، نہ ٹوائلٹ میں ملتی، نہ یہاں ملتی، نہ وہاں ملتی. پتہ چلا بھاگ گئی. تنہائیوں میں کیا دیکھ رہی ہو، کیا کر رہی ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری، اللہ اکبر، 1400 سال پہلے اترا ہوا قرآن کیسا موجودہ زمانے کا نقشہ کھینچ رہا ہے. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے میرے بندے بندی، میں جانتا ہوں جو آنکھوں سے تم خیانت کرتے ہو. خیانت کا لفظ، سبحان اللہ، خیانت. جو گڑبڑیاں تم آنکھوں سے کر رہے ہو چپ چاپ. اور آدمی تنہائی میں جاتا ہے، تنہائی ڈھونڈتا ہے، کوئی ایسا موقع ملے وہاں جا کے کروں. ابھی تو سب بیٹھے ہیں یہاں، جا کے کمرے میں کنڈی لگا لی، کہیں سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو بھول گئی ہو کہ اللہ بھی ہے جو ہمیں ہر جگہ دیکھتا ہے. حضرت والا کا یہ شعر ہے، آ گیا زبان پر تو پڑھ لوں. جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے. جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے. اتنی اردو تو سمجھتے ہو نا؟ اہل جہاں دنیا والے. امی سے چھپ جاؤں، ابا سے ذرا چھپ کر، رات کو تنہائی میں فون پہ باتیں کرتی ہے اپنے خالصاد بھائی سے، چچا زاد، مامو زاد، تایا زاد. ارے اس موبائل میں تو انسانوں کو چھوڑو، چچا زاد، مامو زاد، تایا زادوں کو چھوڑو، جو مقدس پاکیزہ رشتے تھے ان کو بھی ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے سب. تو اہل جہان کہتے ہیں دنیا والے، جو کرتی ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، تجھے دیکھتا ہے کوئی آسمان سے. اللہ دیکھ رہا ہے. لا الہ الا اللہ. چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز. اللہ کو سب پتا ہے. رات امت میں جتنی تباہی، جتنی بربادی اس موبائل فون کے اور آنکھوں کے ذریعے. آنکھ، اللہ اکبر کبیرہ. میری قابل احترام ماں بہنوں اور عزیز بچیوں، آنکھ کی حفاظت، اللہ اکبر، کتنی عظیم الشان چیز ہے. قرآن میں رب کریم فرماتے ہیں، میں آپ کو ثابت کر کے بتاتا ہوں کہ آنکھ کی حفاظت انسان کو جنت تک لے جائے گی. کیسے؟
اللہ فرماتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو محفوظ کر لیں، ذالک ازکی لہم، ان کو تزکیہ مل جائے گا، دل صاف ہو جائے گا۔ پھر فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو مزکا مجلہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پھر فرمایا قد افلح المؤمنون، یہ فلاح پانے والے مسلمان یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہ جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ میری ماں بہنوں، کیا پتہ چلا؟ نگاہ بچے گی تو شرمگاہ بچے گی، اور نگاہ شرمگاہ بچے گی تو آپ کا دل صاف ستھرا رہے گا، اور دل کی صفائی اور تزکیہ ہوگا تو فلاح و کامیابی ملے گی، اور فلاح و کامیابی والے کہاں جائیں گے؟ جنت الفردوس پہ جائیں گے۔ غور کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت و گارنٹی دے دے کہ اس کی شرمگاہ جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے اور اس کی زبان جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے، جو مجھے ضمانت دے کہ اس کی اس نے حفاظت کر لی تو میں اسے جنت کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ سمجھی؟ جنت کا سرٹیفکیٹ، کہیں پر نظر کی حفاظت اور کہیں پر زبان، یہ تو عورتوں میں بیان کرنے کے مضامین ہیں، لیکن کیا کریں، جو بات اللہ دل میں ڈالتے ہیں آتی ہے زبان پر۔ زبان کے معاملے میں عورتیں اتنی بے احتیاط، اس قدر بے احتیاط ہیں۔ حدیث پاک میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ جہنم میں اکثر عورتیں ہوں گی، سوال کیا گیا اللہ کے رسول وجہ کیا ہے؟ کیا ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ یہ لان تان بہت کرتی ہیں، بڑی جلدی کوسنے لگتی ہیں، شوہر کو، شوہر کے گھر والوں کو بڑی جلدی، اس کی بہنوں کو، اس کی ماں کو بڑی جلدی کوسنا شروع کرتی ہے، اور اس کے احسانات کی ناقدری بہت زیادہ کرتی ہے۔ شوہر کے احسانات کی قدردان روئے زمین پر کوئی عورت اگر ملے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کی ولایت کا قائل ہو جاؤں گا۔ سمجھ رہی ہو؟ ارے مولانا ایسی بات تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو بیچاری مرتے دم تک یہ کہتی رہتی ہیں میں جب سے اس در پہ آئی کبھی سکھ دیکھا تھوڑا ہی، میں تو دکھی ڈوب جاؤں، جب سے اس دہلیز پر میں نے قدم رکھا بس تکلیفیں اٹھائی، میں نے کبھی سکھ نہیں دیکھا۔ توبہ 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 توبہ۔ وہ شوہر بیچارہ صبح کو نکلتا ہے، شام ہو جاتی ہے، خود پہنے گا عید پر دھلے ہوئے پرانے کپڑے اور تیرے لیے لے کے آئے گا نیا جوڑا، کیوں کہیں یہ یوں نہ کہہ دے۔ شادی میں جائے گا، خود پہنے گا دھلے ہوئے پریس کرا کے کپڑے اور تیرے لیے لائے گا نیا جوڑا، کیوں کہیں یہ یوں نہ کہہ دے۔ مگر تمہارا حال کیا ہے؟ بچو بچو بچو۔ میں اپنی بیٹیوں کو جب شادی ایک بچی کی ہوئی تو میں نے ان کو کہا ساری نصیحتیں ایک طرف، تو میں صرف ایک نصیحت کر رہا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے شوہر جتنے تمہارے ساتھ اچھے معاملات، اچھا سلوک کرے، اگر وہ 10% کرے تو اسے 90% سمجھ کر اس کا شکر ادا کرنا، اور ہرگز شوہر کے بارے میں نہ مجھے کبھی شکایت کرنا، نہ کوئی شکوے شکایت کی بات زبان پہ لانا، اور اس کا دل ہرگز بالکل نہ دکھانا۔ بس باقی نماز پڑھنا وغیرہ تو تیرے معاملات ہے، تیرے اور اللہ کے درمیان میں ہے، لیکن میں تجھے خاص شادی کے موقع پہ ایک نصیحت کر رہا ہوں کہ ہرگز شوہر کا دل اس پہلو سے نہ دکھانا۔ یہ عورتیں بڑی نازک ہوتی ہے، چٹکی ماری زبان چٹکنے سی ایسا بولے گی وہ بیچارہ کٹ جائے گا اندر سے، بالکل کٹ گیا، اس کا دل چورا ہو گیا۔ وہ تو خون پسینہ ایک کر کے نہ معلوم کہاں سے کس سے لڑ جھگڑ کر کیسے کہاں سے لا کے کھلا رہا ہے تمہارے لیے، اور تم چٹخانا لے کے ایک دم سے زبان ماری اور بس کہہ دیا اس کو جو کچھ کہنا تھا۔
پلے سے گرا باندھ لو میرا سارا بیان ایک طرف، اور اس چیز کو پلے سے گرا باندھ لو، پلے سے گرا باندھو۔ نظر کی حفاظت، جب نظر کی حفاظت ہوگی تو کیا رہے گا؟ شرمگاہ محفوظ رہے گی۔ اور نمبر 2 زبان کی حفاظت، جہاں 4 خواتین بیٹھتی ہیں مجال ہے کہ وہاں غیبت نہ ہو، اور یہ بیچاری اکثر یہ سمجھے کہ جو زیادہ بولے وہ زیادہ عقل مند سمجھی جا اور وہ زیادہ ہوشیار سمجھی جا، تو جب جلد بیٹھیں گی تو جو زیادہ بولنے والی ہے بولے گی بولے گی بولے گی۔ توبہ توبہ توبہ، زبان کی حفاظت کرو، غیبت نہ ہونی چاہیے، کسی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، کسی کی تنقیص و تحقیر نہیں ہونی چاہیے، کسی پر الزام تراشی نہیں ہونی چاہیے، اور کسی کے بارے میں بری بات، غیبت جانتی ہو؟ چلو خیر، باتوں سے باتیں نکلی، وقت ختم ہونے کو ہے۔ وہ جو 5 باتیں میں کہہ رہا تھا خود بھی سیکھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 ہمیں اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا، اور نمبر 2 ہمیں کس نے بھیجا؟ اللہ نے۔ نمبر 2 ہمیں کیوں بھیجا، کیوں بھیجا؟ تو آج مسلمان بیچارہ بالکل بھول گیا، بالکل بھول گیا، جیسے آنکھ کھولتا اور اس کا شروع جو ہے اسے ہوتا ہے، اور احساس والی زندگی اور سمجھ والی زندگی شروع ہوتی ہے، بس مال دولت اور چیزیں اور جائیداد اور گاڑیاں اور بڑی بڑی، اور پھر تو وہ ایسا پھولا سماتا ہے 60 65 70 سال کی زندگی میں بھی پتہ نہیں کہاں کہاں کی کیا کیا خواب دیکھتا ہے۔ ماں بہنوں، مقصد جو ہمارا حیات کا ہے، زندگی کا، یاد رکھو وہ چند دن کی یہ زندگی ہے، آخر میں اللہ کو جواب دینا، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اعمل للدنیا بقدر مقامک فیہا، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنا کرنا، واعمل للآخرۃ بقدر مقامک فیہا، آخرت کے لیے اتنا کرنا جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ کتنا رہنا آخرت میں؟ ماؤں بہنوں، اپنے کسی بیٹے کو جو کچھ تھوڑا کمپیوٹر جانتا ہو یہ کہنا، بیٹا ذرا پرسنٹیج نکالو، پرسنٹیج نکالو دونوں زندگیوں کا، آپ کا کمپیوٹر فیل ہو جائے گا، پرسنٹیج نہیں نکلے گا۔ اتنا کم رہنا ہے ہمیں دنیا میں آخرت کے مقابلے میں، کتنا ہم کرتے ہیں آخرت کے لیے، اور ساری فکریں دنیا کی خاطر، اولاد کو جہنم کے راستے پر اسکولوں کالجوں میں ڈال کر کہیں دنیا کی خاطر، مال و دولت کی خاطر۔ چند دن کی زندگی ہے، بس 2-3 منٹ میں بات پوری کرتا ہوں۔ میری ماں بہنوں، زندگی ایسے گزارو کہ جس دن دنیا سے جا رہی ہو تو اللہ کی طرف سے یہ خطاب سننے کو